نہیں پتا، کیونکہ طلب نہیں ہے. طلب یہ ہے، مانگنا یہ ہے کہ کائنات کا ہر کام ہر بندہ کر سکتا ہے. واحد خدا کی معرفت ہے جو پیر کے بغیر کہیں سے بڑی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. خدا کی معرفت، خدا کی پہچان، رب دا رب ہونا، بندے تے رب دا تعلق کیے. خدا ہے بشر تک، بشر ہے خدا تک، ہے پیچیدہ مرد قلندر تک. خدا بشر کو خدا کی ضرورت ہے، لیکن خدا کو خدا کی ضرورت ہے. میں ایک بچا رہا تھا، میرے نبی علیہ السلام جب کائنات میں جلوہ کر ہوئے تو میرے نبی مصدق بن گیا ہے. کیا مصدق کس کو کہتے ہیں؟ تصدیق کرنے والا. تصدیق کب ہوتی ہے؟ جب دل مطمئن ہوتا ہے. دل مطمئن کب ہوتا ہے؟ جب کوئی نظر آنکھ جو ہے وہ مشاہدہ کرتی ہے. ارے مشاہدے کے لیے بھی عقل چاہیے، عقل کو شعور کا سہارا چاہیے، اور پھر خیالات، توہمات اور تخیلات، ان سب میں ڈیفرنس کا ہونا، یہ سارا کچھ ضروری ہے. اس کے بعد بندہ کیا بنتا ہے؟ مصدق بنتا ہے. میرے پروردگار ذرا بتا دے تیرا نبی کس کس کا مصدق ہے. فرمایا وہ میرے خدا ہونے پہ تمہیں تصدیق کر کے نہیں بتا رہا. خدا کے خدا ہونے کی سب سے بڑی دلیل وجود مصطفیٰ. سبحان اللہ. آخر میں یہ میں بات کر دوں کہ ماننا کس کو کہتے ہیں؟ مانتے نا ہم لوگ. میرے غریب نواز فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا اپنے پیر سے عقیدت نہ رکھو، پیار کرو. پیار ہو رہے عقیدت ہو رہے. عقیدت کا لفظ عام ہے اور پیار کا لفظ خاص ہے. عقیدت ہے دیکھے جڑے پیر صاحب ہر بار کہتے ہیں میرا بیٹا ادھر آ، میرا بیٹا ادھر آ، ٹھیک ہے میرے سونے بھائی ادھر آ، میرے چاند میری بات سنو. وہی پیر کدی کہنا میں الو دیا پٹھے آتے نو ہی آ نہیں ہوتی کہ مرید کا مزاج بدل جائے. او ہو میرا پیر ایڈا بدلتا، میرے پیر کو میرے بولنے کا نہیں پتا، بندے میری بےزتی کر چڑی. اور سمجھو کہ نہیں؟ جب صرف عقیدت ہوگی، عقیدت میں ایک لفظ عقد بھی آتا ہے، گرا، گنڈ. عقیدت دے وچ گنڈ بھی ہوتی ہے، گنڈ دھیرے دھیرے بچ جاتی ہوتی. عقیدت میں کیا ہوتا ہے؟ اعتراض بھی پیدا ہو جاتا ہے، تنقید بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ اسی تے پیر ساڈے کول ہوندے نے تے اسی ککڑ کڑائیاں کھوانے ہاں، تے پیراں کول جائیے تے پیر صاحب دال کھواندے نے. آ جاندی نا دل چ گل، توجہ ہے نا تہاڈی؟ یہ خاص بات ہے. اور ایک قصیدے کی ہے، میں پہلے عرض کی تھی کہ میلاد، ذکر میلاد بھی ملے گا خان خاص اور فکر میلاد بھی ملے گا. پیر صاحب نے اپنے گھر بلایا، بہترین نرم گرم گدیاں دے بٹھایا، اے سی آن ہے، پکھا چلن والے علیحدہ، پانی دینا ہے بیٹھ کے دینا ہے، کھڑے ہو کے گفتگو کرنی ہے، ہاتھ جوڑ کے کرنی ہے، یہ سارا کچھ. پیر صاحب دے کول آنے ہیں، سب بھی ٹوٹی ہے، اتو چڑھی بھی کوئی نہیں، اتو جناب علی روٹیاں تنور دیاں، ادھیاں سڑیاں ادھیاں ٹھیک، دال دا سالن، پانی دین والے نو آواز دینی پڑتی ہے. اور جناب علی اس سارے معاملات نے کیا اس ساری چیزاں جڑیاں نے یہ انسان دے دل دے اندر تنقید اور اعتراض پیدا کر دیا ہے. اللہ دے گھر چ بیٹھے ہو بولو تو صحیح، لیکن سارے نہیں بولتے. میں تربیت واسطے کر رہا، یہ کردے نے کہ نہیں؟ یہ کدو ہوندا نے کہ جدو صرف آستانے تے عقیدت ہوتی ہے. جدو آستانے تے میرے غریب نواز فرماندے نے اپنے پیر سے عقیدت نہ رکھو بلکہ اپنے پیر سے پیار کرو. اپنے پیر سے پیار کی مثال دی. فرمایا کہ پیار یہ ہے، ایک شخص ایک کبے بندے دے نال پیار کر بیٹھا، تے کوئی دنا آدمی ملیا تے کہہ لگا یار گل ہے کہ تو پیار تو کرنا سی تے کسے سیدھے بندے نال کردا. ایک کبا جا بندہ علاقے دا اڑیا سیدھا اندے کول ہو کے ٹریا نہیں جاندا تے تو دے نال پیار کر بیٹھا. ہن اونوں اس کبے بندے دے نال عقیدت نہیں سی بلکہ کبے بندے دے نال پیار سی. انہیں کو کی کیا؟ انہیں کہا یار گل ہے کہ عید کا دن تھا جب سارے لوگ محبین اپنے محبوبوں کو مل رہے تھے، ان کے ساتھ گلے مل رہے تھے، ان کو تحفے دے رہے تھے، تو میں بھی اپنے محبوب کے پاس گیا. میں نے وہاں سے ایک ہار خریدا اور ہار اٹھایا. محبوب نے ذرا سی گردن جھکائی، جب میں نے گردن میں ہار ڈالا
تو نازک کمر جھک گئی پھولوں کے بہار سے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. نازک کمر جھک گئی، نازک کمر جھک گئی پھولوں کے بہار سے. ان کے اصل بجایا ہے جب آپ کو پیر سے پیار ہو جاتا ہے تو پھر فرید بننا مشکل نہیں ہوتا، پھر نظام بننا مشکل نہیں، پھر فخر جہاں بننا مشکل نہیں، پھر نور محمد بننا مشکل نہیں، پھر سلیمان توسیفی بننا مشکل نہیں، پھر پیر سیال بننا مشکل نہیں، پھر جناب علی خواجہ معظم بننا مشکل نہیں، پھر نادر علی شاہ بننا مشکل نہیں، پھر کرامت علی شاہ بننا مشکل نہیں، اور پھر محمد حسین بننا مشکل نہیں، پھر میاں منشا بننا بھی مشکل نہیں. آئیے اپنے آستانوں سے پیار کریں. یہ آخری آپ کی ایک کیا اس کو کہتے ہیں کہ جائے پناہ ہے، جس آخری جائے پناہ ہے آستانے جہاں سے آپ کا ایمان بچ سکتا ہے. ہر طرف ایمان کے لٹیرے، ہر طرف ایمان کے ڈاکو منڈلاتے پھرتے ہیں، کوئی گروہوں میں، کوئی جتھوں میں، کوئی کیسے. واحد خان کا ہی نظام ہے جو سنت مصطفیٰ اور سنت صحابہ کے مطابق آگے چلے. میں آخر کے اندر والدہ صاحبہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے حکم کے مطابق میرے تمام برادران نے اور میرے والد محترم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ نے جڑے متعلقین مریدین نے انہوں نے اتفاق رائے کے نال جو فیصلہ کیتا وہ فیصلہ میرے سر رکھنا ملتے، لیکن میں نہ تے غیر ذمہ دار باپ کا بیٹا ہوں اور نہ میری تربیت غیر ذمہ دارانہ ماحول ہوئی ہے. یہ لفظ کہنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ میرا جتنا اے وجود ہے نا اتنا الحمدللہ میرا ظرف بھی ہوتا ہے. نہ میرے والد محترم غیر ذمہ دار تھے اور نہ ہی ہماری بھائیوں کی تربیت غیر ذمہ دارانہ ماحول میں ہوئی ہے. پیروں فقیروں کے آستانوں پہ جھگڑے، لڑائیاں، قتل و غارت گری دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ ٹھیک ہے، لیکن جہاں پر آپ کو اس طرح کا کوئی نظر نہیں ہے. میری صرف دست بستہ سب سے گزارش یہ ہے کہ آپ نے جو امانت میرے سپرد کی تھی اللہ پاک مجھے اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، لیکن میری گزارش یہ ہوگی کہ جب تک میرے مرشد کریم آپ کے ساتھ مشاورت کر کے مجھے باضابطہ طور پر بیعت کی اور سلسلے کو آگے بڑھانے کی باقاعدہ طور پر اجازت نہیں دیتے، تب تک یہ سلسلہ عالیہ اور اس کا یہ خانقاہ نظام یہ پہلے کی طرح آپ ہی چلائیں گے اور ہم ہمیشہ کی طرح خادم بن کر انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت کریں گے. کیوں جی؟ میاں صاحب آپ نے ابا جی کے بعد میاں محمد منشا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے بحسن خیر و خوبی اس سلسلے کو آگے بڑھایا. تعمیرات کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا، مسجد کی بنیاد رکھنے کی سعادت وہ فقیر کے جو حصے میں آئی. باقی اس وقت جتنا یہ تعمیراتی سٹرکچر آپ دیکھ رہے ہیں یہ میاں صاحب، میاں محمد منشا صاحب، ان کے بعد میاں محمد اسحاق صاحب، ان کی یہ کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ جنہوں نے اندرون بیرون ملک سے احباب کی توجہ اس طرف دلائی کہ نہ ساری زندگی ہمارے والد محترم نے اپنے محل، اپنے کوئی پلازے، اپنے کوئی بلاز، اپنی کوئی پراپرٹی بنائی اور نہ ہم بنانا چاہتے ہیں. ہم صرف اور صرف اگر سوال کرتے ہیں تو صرف اور صرف اس کام کے لیے کرتے ہیں کہ جس کام کی ذمہ داری جو ہے وہ دینی طور پر ہمارے لیے ایک حیثیت رکھتی ہے. ہم مسجد کے لیے جو ہے وہ آپ لوگوں کے تعاون کے ہم طلبگار ہیں. اس کے علاوہ ابھی کوئی شخص
وہ آندے نے تلی دے اوتے سرو زبان والی گل ہے کوئی میرا بھائی جنہ بھی مجمع دے اندر بیٹھے ہو ایز اے وزٹر تسی ساڈے پنڈ چلے جاؤ جا کے ساڈے مکانات دی تسی حالت ویکھو اگر اسی لالچ والی بہت دے اندر پرورش پائی ہوندی ایک لالچ رکھن والے باپ دی اولاد ہوندے کہ اج ساڈے بہت بڑے بڑے مکانات ہوندے ساڈے محلات ہوندے لیکن الحمدللہ رب العالمین نہ ساڈے مرشد کریم نہ ساڈے والد کریم نہ ساڈے والدہ صاحبہ انہوں نے ساری تربیت ایسی کیتی ہے کہ جڑی شریعت اور طریقت ہوتے دبا لگ جاوے ساری تربیت ایسے ماحول جانا لہذا میں اس موقع دے ہوتے اپنے برادران میاں محمد اسحاق صاحب میاں محمد الطاف صاحب میاں مٹا صاحب اور قبلہ حافظ صاحب اور دیگر میرے بھائی موجود نے انہوں کی خدمت کے اندر یہ میں عرضی پیش کرنا گا اگر ایک قبول فرما لیں تو میرے واسطے اور پڑھن دا اور سکھن دا طریقت دے اصول قواعد البابا جاننے کا میں اور موقع مل جائے گا اور جدو مرشد کریم کی طرف اجازت ہوئی اس سلسلے میں آگے بڑھایا جائے انشاءاللہ تعالیٰ پھر انہاں دے نال مل کے اسی سلسلہ آگے اور مزید انشاءاللہ آگے لاگے چاہتے اس وقت کوئی بیعت ہونا چاہتا ہے تواڈے سامنے حضور دے صاحب دادے تشریف فرما نے قبلہ میاں صاحب دے اور اسی انہاں دی زیارت اور قبلہ میاں صاحب دی زیارت سنیں سانو جدو انہاں دی طلب ہوندی ہے اسی اپنے بھائیوں کو دیکھ لے الحمدللہ رب العالمین یہ میری گزارش ہے اور اس امید نال میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں کہ تسی اس فقیر حقیر دی اس التجا کو ضرور قبول فرماؤ گے تاکہ رب قدوس جل شانہ اس خانقاہ کو ایک ذمہ دار نظام عطا فرما دے ایتھے آن والے گمراہ نہ ہو کے جان بلکہ ایتھوں آن والے اللہ اور ان کے رسول دی بات کو لائے اللہ تعالیٰ میرے اور تہاڈی حاضری قبول فرمائے آمین و ما علیہ اللہ جزاک اللہ بڑی خوبصورت آواز کے مالک حضرت علامہ مولانا حافظ قاری محمد بلال چشتی نظامی آپ خطاب سنا رہے تھے بڑی خوبصورت بات کیا گئی تھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ جن کا سایہ ہمارے سروں پہ تعمیر عطا فرمائے کیونکہ خواب مجھ میں کمال رکھا ہے کہ مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے جن کا عقیدہ وہ بولے گا خواب مجھ میں کمال رکھا ہے کہ مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے ہمارے عیبوں پر ڈال کے پردہ ہمیں اچھوں میں پال رکھا ہے ہم تو کب کے مر جاتے میرے آقا ہم کو تو تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے ہم تو کب کے مر جاتے میرے آقا ہم کو تو تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے اور قبلہ صاحب بیان فرما رہے تھے بڑا خوبصورت باتیں کر رہے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن کی بات ہو رہی تھی شاید لکھتا ہے کہ نازاں ہے جس حسن پہ نازاں ہے جس حسن پہ حسن وہ حسن حسن رسول ہے ارے یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے اے رہروان شوق یہاں سر کے بل چلو طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے اے رہروان شوق یہاں سر کے بل چلو طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے اور میرا حضور کمال کرتا ہے جو کرے کام وہ بے مثال کرتا ہے ارے کوئی گورا ہے تو اسے با جمال کرتا ہے اگر کوئی کالا ہے تو اسے با کمال کرتا ہے میرے نبی کو بشر کی نظر سے مت دے یہ ان کا چھوٹا موٹا کام تو بلال کرتا ہے سبحان اللہ میرے نبی کو بشر کی نظر سے نہ دے یہ ان کا چھوٹا موٹا کام بلال کرتا ہے آخری شعر پڑھ کے میں ثنا خان کو دعوت دینے لگا ہوں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالکا کہ نعوذ باللہ من ذالکا نبی میرے جیسا ہے ارے تیرے جیسا کیسے تو بولے تیرے منہ سے بدبو آتی ہے میرا مصطفیٰ بولے تو منہ سے خوشبو آتی ہے میرا محبوب زمین پہ قدم رکھے رب فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد ارے ضدی مولوی تو زمین پہ پیر رکھے کائنات کہتی ہے یہ صدقے دے بکرے ٹننا مولوی زمین تے ٹردا پیا ہے تو آکھے نبی میرے ورگے تیرے ورگا کیویں شاید لکھدا ہے کہ اونے پتھر ترائے
حضور توجہ ذرا اونے پتھر ترائے پانی تے تو سوئی طرح اسی من جانگے وہ لنگ فلک تو پار گیا تو عرش تجا سمن جانگے ایڈی جی سبحان اللہ نہیں آکھنی سبحان اللہ لجپان منن والے ہندو ماتن ملام کرکم سبحان اللہ اللہ دی بارگاہ میں دعا کرنا مولا جیڑا میرے طریقہ شیخ الشیخ پیر صوفی محمد حسین چشتی نظامی رحمت اللہ علیہ مزار تے جیڑی آس لے کے آیا ہے جشن مصطفیٰ ولادت صدقے آج انہاں دی خالی جھوڑیاں بھرپور فرمائے سینئر ٹیل لا کے کہو سبحان اللہ انہیں پتھر ترائے پانی تے تو سوئی طرح اسی من جانگے اور لنگ فلک تو پار گیا تو عرش تے جا اسی من جانگے انہیں پانچ کروائیاں رب کولوں انہیں پانچ کروائیاں رب کولوں تو تین کروا اسی من جانگے انہیں نال اشارے دے چن لایا تو ہے بولو تلا اسی من جانگے انہیں نال اشارے دے چن لایا تو ہے بولو تلا اسی من جانگے کیونکہ دعائی دعائے مدینے دی مٹی کرم دی ہوائے مدینے دی مٹی اور جتھوں دل کر دئی چک لے تو ناصر شفائی شفائی مدینے دی مٹی جتھوں دل کر دئی چک لے تو ناصر شفائی شفائی مدینے دی مٹی بارگاہ رسالت میں دعوت دے رہا ہوں کیونکہ امیری نہیں کر دے کوئی ایسی کوئی کٹیا فقیری نہیں کر دے اسیاں کمی رسول اللہ دے اسی کسی بھی چمچہ گیری نہیں کر دے آئیے ہمارے اسی محفل میں ہمارے مہمان ثنا خان شریف دائے جناب بارگاہ رسالت میں جناب میں دعوت دے رہا ہوں محمد فریاد صاحب وہ آئیں اپنی حاضری پیش کریں جناب محمد فریاد صاحب نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق حق جاریہ نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ
مسافر شہر تیرے جدوں ویکھاں کوئی جاندا مسافر شہر تیرے کنی وقت ہوئے ہجوان ٹلا یا رسول اللہ کنی وقت ہوئے ہجوان ٹلا یا رسول اللہ غریبم بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ غریبم بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ جدوں ویکھاں کوئی جاندا مسافر شہر تیرے جدوں ویکھاں کوئی جاندا مسافر شہر تیرے پر غریبم بے نوائم حق سارم یا رسول اللہ وہ چھوڑے دے صدمے روز چلا یا رسول میرے پیر کو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ میرے پیر کو یا ریاضت شکل کرتے ہیں اصل دعوت لکھی ہے جتنے ساتھی لگی ہے نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون سمجھ نہیں ہوتی تے پھر بھی سبحان اللہ کو گل بڑی ہے میں گلاں کو تھوڑی کھول کھول کے دس سمجھ آئے گا زمین از حبے اوسا کیوں فلک در عشق او شیدا اگر نامی محمد را شفیع آدم اگر نامی محمد را نیاور دے شفیع آدم نہ آدم یا فتح توبہ نہ نواز گھر کے نجینا صلی اللہ علی نور کدو شد نور ہا پیدا
خالقی کائنات دی سنا تو بعد فخر جان عالم مفخر موجودات حضرت عالم میں سکوت عالم میں ترتیب میں دور زمان حاضر برحق مقبول خالی سید الرسول مولے کل حاضر سلیم ختم المرسلین ختم الانبیاء شفیع الجزا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مقدس بارگاہ میں ختم درود و سلام دے یہ پیش کرنے کے بعد برادران اصغر و برادران اکبر خصوص قبلہ استاد العلماء استاد الافاظ جناب حضرت علامہ مولانا محمد عثمانی صاحب میاں جی محمد بھٹا صاحب جناب محمد صاحب حاضر نوجوان علامہ قاری محمد بلال اور چشتی صاحب اور دیگر مرشد محترم احباب جی وقار اللہ کریم اج دی اس بدن میں قبول فرمائے اور جو اسی پیغام قاری صاحب کی زبان کو سنے ہیں قبلہ صاحب نے اتنے جن جو پیغام پہنچایا ہے اللہ شرف قبولیت آمین قاری صاحب نے تن تقریر سنائی ہے صاحب نے تن بیان پیارا سنایا میں دو تین چسکے کرانے کہ بندے ہوش پھاڑ کے بولو میں پتا میں آپ کو تتا جا بندہ میں مجمع بھی تتا نہیں بنتا سبحان اللہ دو تین گلاں بعد دو تین ہی گلاں سنان بعد یہ سنانیاں بھی کوئی نہیں ٹھیک ہے تے کیونکہ کھانا چنگا ہوئے تے نال تھوڑا جا چٹنی شٹنی سلاد ملاد ہو جائے تو اور سواد ہوتا ہے سبحان اللہ ٹھیک ہے اس واسطے میں ذرا کھلے جو لفظاں والا بندہ ٹھیک ہے بندے بڑا کہ آ کے بیٹھے ہو بڑی دوروں سفر کر کے آئے ہو میں پوچھا کیوں آئے ہو جی کتوں آئے ہو جی کوئی کتے کوئی کتوں کیوں آئے ہو جی آگے جی کوئی جملہ مصرا ہو جائے بندے دھیان سن لے جائے گلاں بڑیاں کم ہوتی ہیں کیونکہ فقیر دے دروازے تے دنیا دار دے بوئے تے جائے تے بندہ خالی آ جاتا ہے فقیر دے بوئے تے جائے تے بندہ خالی نہیں ہوگا سبحان اللہ ٹھیک ہے خیرات انج بھی لب دیے تے خیرات انج بھی لب دیے یعنی پنجابی اگر انجا کھنت کے بندگی بھی لب دیے بندگی دا اصول بھی لب دے تے جدی بندگی کریو ذات بھی لب دیے فقیر کو اون دا اس وقت موسیٰ علیہ السلام میں مثال دے کے نکل جا موسیٰ علیہ السلام اللہ دی بارگاہ چادر ہوئے تھے خالقی کائنات نے نا پیاری جی گفتگو فرمائی فرمایا پیارے موسیٰ جی لوگ کی تو کو دعا کران ہوندے نا دعا کران ہوندے ہوں بھی اسی بڑے بڑے دل چے آرزواں لے کے آئے ہیں میاں صاحب دی درگاہ دے ہوتے ٹھیک ہے اللہ کرے جو آرزواں پوریاں ہوں ٹھیک ہے اللہ دے نبی موسیٰ پاک کو ہر نبی کو لی قوم ہوتی رہی ہر نبی کو لی قوم ہوتی میرے رسول کریم علیہ السلام دے دربار علی شان سے اندر ہر ویلے لائنیں لگیاں رہی ہوتی اتنے بھی اسی اپنی اثرتاں لے کے اللہ پوریاں کریں موسیٰ علیہ السلام نے حکم ہے کہ پیارے موسیٰ بندے توڑے کو لوگوں نے سوال کر دیں جی مولا فرمایا پھر انہوں نے گلتے آتے ابرار تھوڑا جا بار چکر لاتے ہیں میرے چھاڑے انہوں ہی بندے رہی ہیں پانچ میرا پتر شہباشی بھی ڈیوٹی شامل رکھوں لا اس قوم میں ساری انہیں کھیچ پڑا لے پیارے موسیٰ ہر بندہ توڑے کو دعا کران ہوندہ جی انہوں نے کہو کہ میں توڑی دعا قبول کرنا پر ایک نکی جی گالے بچے جی مالک کو کیڑی آکے وہ گالے بے قبلہ سب توڑی نظر جملے قبلہ گورنر سننا دعا ہر بندہ توڑے کو کران ہوندہ ہے انہوں نے کہو کہ میں توڑی دعا قبول کرنا پر ایک چھوٹی جی بچ گالے ایک راز لکھا جا جی مالک حکم ہوئے فرمایا راز اے وے اس منہ نال دعا منگو میری بارگاہ کے جس منہ نال تساں گناہ نہیں کیتا دعا قبول کرنا وا اجیب دعوت الدائی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلکم یرشدون دعا ضرور سننا نیڑے آ میں تواڈے دور نہیں ہے نیڑے آ سننا بھی آ مینوں سنن دے بعد کو خاص ذرائع دی ضرورت نہیں میڈیا نہیں چاہیدا مینوں کوئی خبر پہ ہون دین والا نہیں چاہیدا
میں سمی بھی ہاں میں بصیر بھی ہاں میں سننا بھی ہاں کدے دل چ کی ہے منگدا کی ہے مینوں پتہ بھی ہے اینوں لوڑ کی ہے مینوں اے بھی پتہ ہے پر میرا حکم ہے منگو اس منہ نال جڑے منہ نال گناہ نہ کیتا ہوئے ہن سوچئے ذرا کیڑا کم ہے جڑا ہے جو جس منہ نال گناہ نہ کیتا ہوئے بڑی دوروں سفر کیتا ہے قبلہ صاحب دعا کریا جے میاں صاحب دعا کریا جے میاں بوٹا صاحب دعا کریا جے میاں الطاف صاحب قاری بلال دعا کریا جے بھئی دعا اتھے رات نہیں لبدی بھئی اتھے دعا نو کوئی رکاوٹ ہے ایتھے کیوں ہونے ہیں ایتھے ہوندی ہے بس دو تین خاص یہ وجہ نے میں بس وہی عرض کرنی ہے بس وہ جنہاں نو یقین ہے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم ٹھیک ہے فرمایا جنہاں نو یقین ہے کہ انہاں دے رب نال ملاقات ضرور ہوئے ملاقات ہوئے گی نہیں ضرور ہوئے گی یظنون انہم ملاقو ربہم او ملن گے اپنے رب نو وہ اپنے رب نو ملن گے اپنے رب نو ملن گے جڑے منہ نال تساں گناہ نہیں کیتا ہن اسی پچھلے نو لئیے اسی اپنا اگے چلیے ہائے ہائے موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے کلیم سن نا کلیم سن مالک یہ تے بہت مشکل جا کام ہے تے بڑی عجیب کی بات ہے ٹھیک ہے فرمایا موسیٰ پاک جی یہ دا حال بھی میں دس دینا ہائے ہائے یہ دا حال بھی میں دس دینا پیارے موسیٰ مسکرائے مالک تو عظیم حکم فرمایا انہاں لوکاں نو آکھو جڑے بندے کتے رہندے نے نا انہاں نو آکھو جڑا تواڈے گھر پراہنا آئے نا اس مہمان کولو دعا منگایا کرو سبحان اللہ جے تسی کتے جاؤ نا انہاں گھر والے نو آکھو کہ ساڈے جوگی دعا منگن استاد گھر آئے شاگرد آکھے جی دعا کرو پیر گھر آئے مرید آکھے جی دعا کرو اولاد گھر جائے ماپے نو آکھے جی دعا کرو صاحب دعا کراؤ دعا کراؤ دعا کراؤ اس منہ تو جس نال گناہ کوئی نہیں ہویا یا اللہ منہ تے ہر نے گناہ کیتا ہے فرمایا نہیں اپنے لیے دعا کرانی ہوئے کسے نو آکھو کیوں اس واسطے او دے منہ نال تساں گناہ تے نہیں نہ کیتا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شان عالیہ او دے منہ نال تساں گناہ تے نہیں نہ کیتا او دے منہ نال تے تساں گناہ نہیں نہ کیتا اللہ اکبر کبیرہ اسی انہاں سفر کر کے مشقتاں تکلیفاں برداشت کر کے یہ بڑی حق دی گل ہے کہ دعا کرانا کمال نہیں ہن تک بڑا جملہ رٹیا ہے بڑا سنے کہ دعا کرانا کمال نہیں کہ دعا جی کرانا کمال نہیں دعا لینا کمال ہے میرے صاحب دعا کرانا ٹھیک ہے کمال اپنی جگہ تے بھی پر دعا کران دا حکم انہیں آپ دیتا ہے انہیں آکھیا دعا کراؤ یہ بھی بات رد نہیں کرنے والی کہ دعا نہیں کرانی چاہیے دعا کراؤ انہیں آپ آکھیا دعا کراؤ اسی اتنے دعا لین ہوں گے ہن سوال پیدا ہوتا ہے کہ دعا گل تھوڑی جی دو ہور بری کے بندے تھوڑے جا ہور دھیان رکھے جی میں تقریر نہیں کر رہا قاری صاحب نے ترویج کی انداز شروع کیتا ہے میں اسے انداز تے تھوڑے جا اپنا میسیج دینا چاہنا میرے صاحب توجہ رکھنی ہے ہر بندے دی جڑی حسرت ہے نا وہ ایک جنت جان دی بولیے اللہ سب نو لے جائے یہ بھی آکھیا کرو جنت لے بھی جائے رب اسی بیٹھے ہی جنت جائے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ کسی درویش نے پوچھا جی بابا جی تھی جنت نہیں منگی تھی جنت منگ دے نہیں فرمایا چھڑ پرا رہن دے میں اوتھے رہنا جڑی تھاں جنت تو آلہ ہے میں اوتھے رہنا جڑی تھاں جنت تو میں انہاں کہ جناب جی گل ہے نبیاں جنت منگی شہیداں جنت منگی غازیاں مجاہداں سخیاں امیراں فقیراں اسیراں عالماں عارفاں سب نے جنت تو جنت افضل فرمایا چپ کر رہن دے میں جنت افضل
رب حبلی سبحان اللہ جنت تو ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ ہر بندے دی خواہش کی ہے مینوں کی ملے جنت مینوں کی ملے جنت جنت کی تھلک ہوئی بڑا سوکھا جا رہا کی پہلا تے تھوڑا پتہ کریے جنت کتھے پہلا تھوڑے میں ایک دائیں کرتے ہیں کہ جنت کتھے جبریل امین علیہ السلام رہندے نے سدرہ دے بالکل سامنے سب تو چھوٹی جنت ہے تے 8 جنتاں نے 7 دوزخاں نے جبریل امین علیہ السلام دا جڑا گھر ہے نا ان کے سامنے تو جنت شروع ہو جاتی ہے ایک جنت اوتھے پھر اتاں 7 جنتاں نے 8 جنتاں نے ٹھیک ہے جہنم 7 نے دوزخ 7 نے جنتاں 8 نے جنتاں 8 کیوں نے دوزخ 7 کیوں نے فرمایا اس لیے جنتاں 8 نے 7 جنتاں دے وچ بندے جان گے اپنے عملاں دا 7 جنتاں وچ بندے جان گے اپنے عملاں نال 8ویں جنت وچ بندے جان گے او دے فضل نال سبحان اللہ 8ویں جنت وچ بندے کادے نال جان گے 8ویں جنت وچ او دے فضل نال 7 چ اپنے عملاں نال جان گے ٹھیک ہے ہن جنت لبن ٹور پئی ہے جنت دا پتہ لگ گیا کہ کتھے وی جبریل علیہ السلام دے گھر دے بولو بس کر دے سبحان اللہ میں میاں صاحب نو ڈیکدا میاں صاحب آ گئے ہن بھی میں 2 گلاں کرنی ہیں سبحان اللہ ٹھنڈے پہ گیا کو سبحان اللہ جنت دا پتہ لگ گیا جنت کتھے وی جبریل علیہ السلام دے گھر دے سامنے ٹھیک ہے یہ سب تو چھوٹی جنت باقی آگاں نے اس تو تھوڑیاں آگاں نے ٹھیک ہے جی ہن ہی نیڑے تھوڑا جہا ٹور پئی ہے ہن جبریل علیہ السلام دا مقام جی 7 آسماناں تو سدرہ دا نام ٹھیک ہے جی اسی ہن ایتھے ہیں ایتھے اوتھے دا پند بڑی دور ہے ہن مولا جی کی کریے فرمایا چل میرے نبی دے دار تے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم جنہاں نو یقین ہے اسی اپنے رب نال ملاقات کرنی ہے جنہاں نو یقین ہے کہ اسی اپنے رب نال ملاقات کرنی ہے کئیاں نو ایتھے ہو جاندی ہے کئیاں نو اوتھے ہو گی سبحان اللہ کئیاں نو ایتھے ہوے گی تے کئیاں نو حضرت جناب عبد المطلب بیٹھے سن حرم کعبہ وچ حرم کا جناب عبد المطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دادا جناب نبی کریم علیہ السلام دی دایا گئیاں جا کے ہلایا بابا جی تو تھلے کرتے نا حرم کعبہ دے کے بیٹھے سن تے اللہ نے اپنی عبادت ہلایا بابا جی ہاں جی تھوڑا دھیان کرو دسو جی جڑا تہاڈا بیٹا فوت ہو گیا سی نا عبداللہ ہاں جی او دے گھر پتر ہویا ہے بڑا پیارا ہویا جی جناب عبد المطلب بڑے مسکرائے خوش ہوئے میرے پتر دے گھر اٹھالا گیا اچھا بی بی ایک گل دس جی پوچھو الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون ملاقات ایتھے کر لی تصور یار ایتھے کر لی کچھ خیرات ایتھے مل جائے گی اور باقی ساؤ تھے بھیج رہے ہیں سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری جشن ولادت مصطفیٰ جناب عبد المطلب اور ابھی بھی ایک گلتے دس جی گلتے دس جی اگے تو دس میرا پتر عبداللہ سونا سی کہ میرے پتر دا پتر جڑا آیا وہ سونا سچی رسی تو جب میرا پتر عبداللہ ہے ادو بھی دائی تو سے میرا پتر عبداللہ چلا گیا ہنوں دے کار بیٹا ہن بھی دائی تو ہے تے دائیاں بڑیاں بریق ہوندیاں نے فیصلہ تے کر کے دے آکھن لگی بابا جی اے سوال نہ پنجابی چاندے نہ ہی پوچھو تے چنگا ہے اے گل نہ ہی پوچھو تے میاں صاحب پنڈ دے تسی خیری میری حافظ صاحب تسی پنڈ دے خیری میری عالم دی مرشد دے دھڑ تے جاندے ہو او یار کپڑے عجیب لوکی آندے نے صاحب نو ہرے کپڑے لاندے میاں صاحب نو کپڑے نہیں لاندے میاں صاحب نو آندے نے نہیں ہے یار اے کپڑے بڑے نے پر یار ورگا وے سونی پسند ہے سبحان اللہ جدے نال میں نیوں لگایا او ہو جئی میں سبحان اللہ
جدے نال میں نیوں لگایا ہو جئی میں ہوئی آکھیوں نہیں مینوں تی دو رنجا ہیر نہ آکھیوں کوئی سبحان اللہ کیا بابا جی یہ تو گل نہیں دیو آخر نہیں بی بی دس سے صحیح چلو بابا جی رہن دیو نہیں بی بی دس سے صحیح آئے ہائے پھر جڑی گل بی بی دسی سبحان اللہ اے سونے پاویں ملن ہزاراں پر اساں نہیں یار وٹانا اساں نہیں یار وٹانا نہیں یار وٹانا اساں الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه اللہ اکبر کبیرہ سنیے احباب بی بی کہندی بابا جی گل نہ پوچھو بابا جی حکم پھر فرمایا بی بی نے جملہ بولیا بس یہ جملہ عرض کر کے پھر میں تجھے پاس سنر ذرا سمجھو میں کسی منظر دے 2 سبق دے میرے باقی میرے رہ گئے بس پھر کوئی تقریر سنا مانگا بی بی آکھنے لگی بابا جی تساں بار بار پوچھے دسنا نہیں سی دس دینی ہے جی دسو آکھیا خدا دی عزت دی قسم ہے جدی تسی عبادت کر دیو تے جدی تسی محبت ایتھے بیٹھے ہو بابا جی سچی پوچھو نا جدوں آیا سی نا تہاڈا بیٹا عبداللہ تے مکے دے بڑے بڑے حسین سن خوبصورت خوب سیرت انہاں ساریاں چو تہاڈا پتر سونا سی سبحان اللہ مکے والیاں چو تہاڈا بیٹا عبداللہ سونا سی ذات حق دی قسم حرم کعبہ دی قسم جڑا ہون آیا نا سبحان اللہ اور نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے ایک پڑھو وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء میں پڑھانا ہے اللہ تھوڑا تنو ہٹانا ہے پڑھو ذرا دل کھول کے کیا گل بڑی مالے 2 نکیاں میری رہ گئی سبحان اللہ سن لیا جی گلاں بڑیاں پہ نبیوں میں نبی ایسے امام حسینوں میں ہنسی ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے سبحان اللہ بابا جی ایک گل نہ ہی پوچھو بی بی دس سے صحیح آگے جڑا ہن تہاڈا پتر عبداللہ او مکے دے سارے سونا چو سب تو سونا سی جڑا آیا نا عبداللہ دے گھر پتر خدا دی خدائی وچ اے تو پہلا نہ کوئی سونا آیا نہ اے تو بعد کوئی سونا آیا اللہ اکبر الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه اجنو یقین ہودا دیدار اساں کرنا ہی کرنا سبحان اللہ صاحب نے کیتی دوروں تو ہو کے آئے ہو نا ٹھیک ہے تے تسی آندے ہو بڑا ہی سونا ہے تے سانوں ہی تے کوئی دسو سانوں ہی دسو ہی نہیں جا سکتے نہیں براق آ سکتا نہیں جبریل آ سکتا نہیں نظام ہو سکتا اساں ویکھنا ہوئے تے کی ہے الذين يظنون انهم ملاقو دل کی آئینہ میں تصویر یار سبحان اللہ جب ذرا گردن جھکائی دے اللہ یقین تے رکھ یار کیا بات یقین تے رکھ اللہ اکبر کبیرہ بابا جی جڑا تہاڈا بیٹا سی نا وہ پورے عرب چ سونا کہہ سکتے ہو مکے چ سونا کہہ حجاز چ سونا کہہ سکتے ہو پر جڑا پوترا ہے نا یا رسول اللہ اساں ویکھنے اساں بھی ویکھنے اچھا ویکھنا جی فرمایا سنو پھر جب من رانی فقط ران حق اور تسی محمد نو ویکھ لو تسی محمد نو ویکھ لو سورت محمد دی یہ جلوہ شاہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ اس دور والے سونے نو ویکھیا اے اج دے درویشانی محمد حسین ہو گئے سبحان اللہ کیا بات نبی کریم علیہ السلام نے ایک دن بیٹھے
تو سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ جی جب پل سرات نہ بڑا ہے دکھا جا رہا ہے انج کر کے نہ ہو رشوہ جا رہا ہے بالوں بری کے تلواروں تیز ہے جڑا اتنے چڑھے گا نا وہ تیز بڑا وردے کٹی کٹی کے تھلے ڈگی ہوئے وہ تھلے جہنم ہے وہ تھلے دوزخ ہے جڑا لنگ جاؤ جنت کٹ کے ڈگ پیا جہنم میرے دور پریشان ہوئے سونے دے کام بھی سونے دے سبحان اللہ اللہ سونے دے دار پہ لے جائے آمین چند فکرے پڑے نے روح تازہ ہو گئے انہاں تھوڑا جاؤ انہوں بس اپسن دین لگا سرکار ہوئے پریشان اللہ دینے یظنون انہم یقین رکھنے کہ سانو دی ملاقات کرو تے صحیح اللہ اکبر کبیرہ حضور ہوئے تھوڑے پریشان انہیں دیکھیا عرشاں والے فرشتیاں دیکھیا ستاں زمینہ آسمانہ والے فرشتیاں دیکھیا ایک فرشتہ دوڑے آیا وہ نام سے حضرت جبریل امین علیہ السلام میاں صاحب قریب لاکھ صاحب توجہ جناب صاحب میاں صاحب حضرت جبریل امین علیہ السلام دوڑے آئے کیونکہ حضور کے چہرے تے تھوڑی جی پریشانی کا عالم دیکھیا تے محبوبہ دیا پریشانیاں نہیں دیکھے اور یار تے یاراں تے گھر لٹا چھڑ دے رہے میاں فقیر محمد چراہی دا لنگر پہ پکتا ہی تے بندہ آیا نائی انہیں کہا بابا جی لنگر دا بالن مک گیا فرمایا اچھا بالن مک گیا آخیا جی وہ جاؤ درویش بیٹھا ہے سیکھے تو انہوں آکھو بالن مک گیا وہ جدو درویش تک سران گیا نا تو اٹھیا جناب گھر گیا لکڑیاں کوئی نہیں کئی بڑی کوٹھے ٹاتے چھتیریاں بالے کھڑکیاں دروازے لد کے جناب پیر تو نائی دوڑیا بابا جی بالن منگیا سیا تے بوئے کھڑکیاں دروازے اور حکم عقل رکھنی نظر نہیں بھی اس کاندہ ہے دیکھنا چاہیے دائے عقل روک دیئے اس کاخ دائے متھا یاروں ٹیکنا چاہیے دائے عقل آندی ہے چگے نو سام کے رکھ اس عقل آندی ہے چگے نو سام کے رکھ اپنا سمیٹنا چاہیے دائے اس کاندہ ہے چگے دا کی کرنا اور چگا بھاڑ کے سیکھنا چاہیے کوٹھے تے بھلائی رکھساں آپ ذلیل ہو ساں پر تیڑی عزت بنائی آپ فرمانے اچھا بوئے والے باریاں چھتیریاں جی فرمایا اچھا ہو رہا ہے جا تو فقیر دے لنگر لی چکا پوک چڑھے اے کائنات دے تیرا لنگر بھی چلے گا تیرا نام بھی چلے گا احساس کرنے واسطے میاں محمد اسحاق صاحب نے بڑی قربانی ساڑھے فائنل ڈاکٹر اسحاق صاحب ساڑھے چند دوست بیٹھے انہیں بڑیاں قربانیاں دیتیاں انشاءاللہ اس قربانی کا صلہ سبحان اللہ بے شک الذین یظنون انہم ملاقو ربہم یقین کرنا پہلا ضروری ہے بات مکا دیں وقت کی قلت آئی ہو جاندی جبریل امین آئے حضور پریشان فرمایا ہاں کیوں پل سرات بڑا ڈاڈا ہے میرے غلام کیویں لنگن گے ایک کری سارے نظرہ ہے کہ کہا کہ پل سرات و سلام علیکم اچھا سنی حضور پریشان پل سرات تو پریشان جی آپ سنیے سینہ تان کے میں جملہ آکھن لگا پھر آکھن لگا حضور اپنے غلاموں کیا کرو درود پڑھیا کرو ہائے اپنے غلاموں کیا کرو درود جبریل پل سرات درود عبارت عمل گزرگاہ فیصلہ فرمایا سونیا گلاں مکا دیاں تسی او محبوب تہاڈا دیدار ہے او دی ملاقات کیا بات تے میں بھی خدمت گزار ہاں نا خادم تے میں بھی یہ صحیح داردا ہاں نا نوکری میں دے گا جبریل تو کی کرے گا سنو جبریل دے لفظ لج پالا جڑا بندہ 10 باری تہاڈے تے روز درود پڑھے گا پل سرات والوں بری کے تلواروں تیرے ہاتھ جبریل دا ہوئے گا باں بندے دی ہوئے گی بجلی ہم پھڑ کے پار میں کرا دیا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق یقین تے رکھیے ذرا یقین رکھیے اج
کے جبریل امین انج ہوئے نے مگر آ گئے میکائیل علیہ السلام عرض کیتی حضور پریشان فرمایا پوچھ رات بڑا اوکھا رہا ہے حضور ایک خدمت میں بھی نہ کر لاں سبحان اللہ بندے دور ہو میاں صاحب آ مٹھائی کا ڈبا میاں صاحب لنگر لے میاں صاحب چینی لے لو اے ساڈا لنگر دا حصہ پا لو اے خدمت معمولی نہیں الذین یظنون انہم ملاقو ربہم سبحان اللہ جنت ہے ہی سوکھی ہے صرف دسن لگا رہا بس میکائیل علیہ السلام آئے حضور جی اور میں اپنے غلامان کو تھا ساری روح درود پڑھیا کرو کنی باری 10 باری تو کی کرے گا فرمایا یا رسول اللہ قیامت کا دن زمین تانبا سورج سوا نیلتے وہ دے 12 چینل نے دنیا تے انہیں صرف ایک چینل کھولے ہے وہ بھی سوئی دے نکے جنہ دنیا تے طرفات لاتھ جاندے نے گرمی دے لالی پالا پیاس لگ دیئے لوگ پجنے نے کھوان دریاوان نلکے ٹوٹیا فریجان یا رسول اللہ قیامت کا دن اور دے کوثر دے ایڈے ایڈے مٹھے جہاں پیاواں گانا ورد کے میدانے معاشرے جو اس بندے نو پیاس نہیں لگے گی سبحان اللہ اجے انجو ہوئے نے مگرو آگے اسرافی میں جو پالا میں بھی ایک خدمت کرنی ہوں میں بھی کوئی خدمت حضور مسکرائے پہلا حضور پریشان سر نا حضور مسکرائے پلا دینا اور یہ ملاد دیا گلہ بچکاری کر دے جانے ہیں کیونکہ اسی درود آ رہے ہیں نا سبحان اللہ اگلا جملہ سنو سینے میں ٹھنڈ پہ گی سبحان اللہ ماشاءاللہ جناب اسرافی حضور خدمت میری بھی بھئی تو کی کرے گا حضور تواڈی عزت کی قسم سبحان اللہ وَتُعَصِّرُوهُ وَتُعَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا سبحان اللہ حضور تواڈی عزت حضور کرے گا اور کی کرے گا لج پالا جیڑا بندہ 10 واری تواڈے تے درود پڑھے گا قیامت والے دن سر سجدے چ میں رکھاں گا نہیں چکاں گا اونی دیر تک سر سجدیوں جنہ چر میرا رب او دے ہاتھ چ بخشی دا سرٹیفکیٹ نہ سبحان اللہ الذين يظنون انهم ملاقو آخری کرا فرشتہ رہ گا رسولہ جو جناب اسرائیل آئے کہ انہیں نے ہستے ہستے دور کی بار گئے سبحان اللہ مسکران دے وہ حضور فرما دے تو خیر ہے مسکران دا آیا حضور ایدھا دیا ڈیوٹیاں حشر بھی بعد ہی چوڑے قیامت بھی بعد ہی چونی ہے میدان بھی بعد ہی چوڑے ہو دے کوثر پہلا دواری میری ہے نا سبحان اللہ پہلا دے پھیرا میں ہوں پہلا دے واری تے جناب میرا پھیرا پہلا دے نہ دا اچھا تو کی کرے گا پھر ایک کریا کھنیمیاں کر کے آپ کو صلاح تو کی کرے گا میرے بھائی جملہ سن زندگی کلیجہ ٹھنڈا رہے گا جب درود پڑھے گا تینوں حسن مصطفیٰ دے انوار نظر آ جائیں اور جب یقین پکا آیا گالتے یقین پکے دی ہے نا آئے حضرتی اسرائیل سب کی کہنے لج پالا جڑا بندہ تو آڑے تے درود پڑے گا 10 واری سبحان اللہ کنی باری 10 جان پیر صاحب فرماتے سن یار درود پڑھیا کرو میاں محمد صاحب رحمت اللہ فرماتے ہیں درود پڑھیا کرو آئے ہائے میرے سلسلہ نقش بندیہ قادریہ صابریہ ہر بزرگ میں پرسوں حضرت میاں صاحب محمدی آپ دی مقدس محفل یقین کرو جڑے دا میں ایسا انداز ویکھے ہے میں نہ گل ساڈے کائنات جنہیں سلسلے تے جڑے بھی سیرے نا اپنے اندر کمال بڑا رکھ دے بس مکتی گل وقت کوئی نہیں میں آگا چلا سنیے جسرائیل علیہ السلام حضور میری بھی ایک خدمت ہے میری بھی خدمت ہے حضور سب پہلا پھیرا تو میرا ہی ہے نا تو کی کرے گا سن سینے میں اٹھانے پڑے میرے نبی تے میلاد میرے والد صاحب علیہ رحمہ دے ورس سے انہا لیا آخر ایک پیغام تینہ لینا دا بس سن لے سیکھے زندگی دا سبق لے جا اتھے جا کے تم یہ سبق پکا لیں میرے لیے بھی دعا کری میں بھی پکائی رکھا اللہ کے صدقے بڑا کچھ دے گا بلکہ دے گا نہیں ونڈے گا تھکے گا ہی نہیں سبحان اللہ دے گا نہیں ونڈے گا تھکے گا ہی نہیں
اسرائیل علیہ السلام نے جڑے جملے حضور دی بار کچر اسرائیل علیہ السلام کہ یا رسول اللہ جڑا بندہ تواڈے تے 10 واری درود پڑے گا میں آواں جب میں کسی دی روح کٹا ہونے میں بندے نو چیر کے رکھ دینا میں پاڑ کے رکھ دینا تکلیف دے کے میں جسم ریزا کر دینا میں پنجابی چاندے چیخا کھڑا دینا میں بندے نو توبہ تے مجبور کر دینا میں اتنی تکلیف دینا پر لاجپالا جڑا بندہ تواڈے تے پڑھے گا نا درود تواڈے تے پڑھے گا درود مینوں میرے رب دی عزت دی قسم او دی روح میں انج قبض کراں گا جویں نبیاں تے رسولاں دی روح قبض سبحان بات ہر بندہ جنت کا طلبگار ہے جنت واسطے وسیلے نے اور ایک چیز خاص اس موضوع کے اندر جی اہم سی جی میں کہہ کے تے ختم کر لگا میرے صاحب اسی جتنے بندے کٹھے ہوئے ہیں نا اسی سارے دے سارے میاں جی محمد حسین صاحب رحمت اللہ تعالی دے واسطے کٹھے ہوئے بے شک بولیے انجی گل ہے میں غلط نہیں آکھیا سدیا کن ہے کسی نے حافظ اخلاق صاحب سدیا ہے کسی نے میاں صاحب سدیا ہے کسی نے میاں الطاف صاحب سدیا ہے کسی نے قاری بلال صاحب سدیا ہے کسی نے کنے دعوت دیتی ہے کسی نے کنے دعوت دیتی ہے اسی جننے بندے جدے سدے تے آئے ہیں نا ایتھے آ کے کسی نماز پڑھی ہے درود پڑھیا قرآن پڑھیا تسبیح پڑھی نعت پڑھی نعت سنی ہے محفل سنی لنگر پکایا لنگر کھلایا ہے جس بندے نے سدیا ہے نا او دے آکھے جننے بندے آئے نے نا اس کلے بندے نو جتنا ثواب ملے ہے نا اونا سدن والے کلے نو ملے ہے سبحان اللہ اونا سدن والے کلے نو ملے ہے ہیڈ آفت نے میاں الطاف صاحب ہیڈ آفت نے میاں اسحاق صاحب ہیڈ آفت نے میاں بوٹا صاحب ہیڈ نے پنجاب حافظ علامہ اخلاق صاحب ہیڈ نے قاری بلال صاحب جنہ کلے بندے نو کلے بندے جنہیں سدیا ہے اونا ثواب ملیا نا اونا کلا ثواب میاں اسحاق صاحب نے ملے اونا کلا ثواب میاں حافظ صاحب نے ملے اونا ثواب میاں بوٹا صاحب نے ملے ٹھیک ہے سارے دا ثواب سارے دے نیکیاں سارے دا اجر کٹھا کر لیے جنہ سانو آن والےاں نو سدن والےاں نو تے کٹھیاں کرن والےاں نو ملے اودا سارے دا ثواب کٹھا کریے ادو 10 گنا ثواب زیادہ صاحب مزار نو ملے سبحان اللہ بے شک اس واسطے آن والے ادب احترام نال آیا پھر جنہ ثواب میاں صاحب نو ملے سارے دا ٹوٹل کٹھا کر کے 10 گنا بڑھائی جائے یہ ساری مختصر محفل تقریب صبح تو ہن تک جڑی جاری ہے ادا اجر ساری طرفوں کریم آقا علیہ السلام دی مقدس بارگاہ چ سبحان اللہ بس آخری ہے بس آخری اس تو کہ نہیں چلا سنیے جنت بس سبحان اللہ توجہ میں اس لیے دلا رہا کہ بندہ اس جملے تو محروم نہ رہ جائے جنت کتنے رہے لبنی ہے کی کریے کتنے جائیے آخر کتنے بھی نہ جا الجنت تحت الاقدام سبحان اللہ نہیں تو آج نہیں تو سبحان اللہ جب میں اگلی گل کرنی تو انشاءاللہ سبحان اللہ کرنی ہے تھوڑی آواز حضور کے مدینے تک جانی جنت کتنے رہے بولیے ماں دے قدمہ تھلے بس میری گل ختم ہے میرا راز سمجھ نہیں میں جو کہنا چاہنا ہوں سمجھ نہیں جنت ماں دے قدمہ دے تھلے جنت زعفران دی زمین والی کستوری تے انبر والی جنت دے محل بڑے آلہ نے زمرد حریر تے میرا بڑے بڑے موتیاں دے محل تیار ہوئے نے تیری اماں نے پڑھے تیری جنت تیری ماں دے پیرا تھلے تیری اماں پڑھی لکھی ہے تیری جنت تیری ماں دے پیرا تھلے تیری ماں بے عملے نماز نہیں پڑھتی پر تیری جنتوں دے پیران دے تھلے میں جملے سمجھ میرے کریم دے اور جنت ماں دے پیران تھلے میں میاں صاحب جملہ آخری تو آٹے نظر ہے جملہ جنت
جنتی اور انہیں آکھو سبحان اللہ کری یہ ساتھا بھی آکھو سبحان اللہ جنت ماں دے پیرا ماں پاڑے تے جنت ماں پڑھی لکھی ہے تے پھر بھی ماں کو تھپن آئی ہے تے جنت تیرے نبی نے فرمایا جنت ماں دے پیرا تھلے پیرا دے برابر نہیں آکھیا تیری ماں دے پیرا دے برابر نہیں آکھیا پہمیں جنت آلے اے تیری ماں دے پیر ادوں بھی آلے بندہ کہنا ہے بد نصیب جڑا اماں کی اٹھ کے بکیا ماں تینوں نہیں پتا پیچھا ہو جا اماں ابے نال متقا با تینوں نہیں پتا پیچھا ہو کے بہ جا یہ تو بد کائنات وچ سمجھو بد نصیب ہور کملیا او دا مقابلہ کرنا ہے جدے پیراں دے برابر بھی جنت نے اسی اپنے والدین دے قدماں چ بیٹھے ہیں تانوں اس لیے سدیا ہے سانوں ایتھوں لبا جے جو لبا ہے سبحان اللہ سانوں جو لبا ہے ایتھوں لبا ہے تانوں بھی ایتھوں تاں لبنا ہے جے تسی بھی انہاں دے پیراں چ بیٹھ جاؤ تمہاں تو بھی لب جائے ہے بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون كان محمد أبا عبد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا الصلاة والسلام عليكم
पाक की महफिल च आए दुआ के अल्लाह मंजूर कर साडे सब दा आनंद अपने दरबार दौर बार आमीन। एक महफिल के दौरान एक छोटा जिहा वाक़या पेश आया सी जिहड़ी कि मैं कारी बिलाल साहब नूं एक चीज़ लड़ाई छोटी जी ना बड़ी तवज्जो नाल गल सुनिए आए हैं असीं सारे इसे मकसद वास्ते दूर दराज में सफर करते हैं बड़े बड़े रस्ता दियां तकलीफां बर्दाश्त कीतियां याद किया पर हते शेख शिबली रहमतुल्लाह तआला आप दे पीर मुर्शिद हज़रत जुनायद बगदादी रहमतुल्लाह आप इस दिन अपने पीर मुर्शिद को गए जाके एक गल कीती कि जनाब कोई ऐसा अमल मैंने दसो कि जिहदे नाल मैं खुदा दा मकबूल बंदा बन जाए। सुभान अल्लाह। ये लफ्ज़ इस सवाल कीता है अगू जवाब नहीं मिला अपने दिल च एक आवाज़ आई शिबली शिबली बुगल छड़ दे बुगल छड़ दे देखा कि पीछे कौन दे रहे आवाज़ लेकिन आवाज़ फिर दिल में ख्याल आया फिर अपने बिरजू उसे जगह की फिर आवाज़ आई शिबली बुगल छड़ दे तेरे ख्याल किया मैं भूत केड़ा करना एक मिनट मामा प्रेमा मेरी गल सुन लो तुम्हारे पास बड़ी जरूरी गल करनी है फिर तीसरी दफा ये सवाल किया ना फिर आवाज आई शिबली बुगल छड़ दे आप तो ठीक काट जाके दिल ख्याल आया कि मेरे को कुछ माल है मेरे को कुछ माल है वो अमानता है एक ख्याल आगे उठे अपने पीर मुर्शिद की बात एक दूसरे दिन गए अरे जुनायद बगदादी रहमतुल्लाह तआला ने एक नाई के गुण हजामत करा रहे थे आप क्या हजूर मेरे को 100 सोने का सिक्का है 100 सोने का सिक्का है ते मेरे हुक्म करो कि मैं किनू दिया आपने ज़बान नाल नहीं फरमाया इशारा किया राजे अल या नाई नूं दे दे दिले ख्याल किया कि मेरे पीर मुर्शिद नूं समझ नहीं मैं की आख्या उन्हें शायद समझा कि कुछ चांदी क्योंकि कुछ चांदी का एक सिक्का का मुआवजा बनना सी तो मैं 100 सोने का सिक्का खंडिया तो आपने शायद समझा कि मेरी उजरत दे दे उजरत रुपये ये 2 रुपया बनता है ये 100 सोने का सिक्का है आप क्या हजूर 100 सोने का सिक्का है आपने फरमाया सा कल भी तेन वाकया दी अपने अंदरों बुगल कर अपने अंदरों बुगल कर छड़े बेरियो किसी का माल बंदा खा के ना किसी का माल खा के तो भावें नमाज़ां पढ़े रोजे रखे अज करे ज़कात देवे लेकिन दिल दे नूर पैदा हो सकता दिल नूर नहीं पैदा हो सकता एक गल मुक्की दूसरी गल है अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हर साल के साल ना असी ये महफिल पाक रात नूं पढ़ाते लेकिन कोई दोस्त आउंदे सन चले जाते हैं पिछे पूरी होती है कि अगर मिलाद पाक की घर कर महफिल करानी प्रोग्राम तरतीब है कि जी महफिल मिलाद मुस्तफा की महफिल होगी कि ना हर साल 10 रबीउल अव्वल ओदा टाइम सुबह 10 तो लैके असर तक होगा ताकि दोस्त इजी आ भी सकन ते वापस जाके अपने कारोबार भी कर सकन क्योंकि तुम घर भी सब वाले प्रोग्राम करना होता है 10 शवाल नूं साढ़े वाला साहब रहमतुल्लाह दा उत्थे पाक हुंदा वो इंशाअल्लाह बदस्तूर नमाज फजर तो लैके दूजे दिन नमाज फजर की प्रोग्राम चलेगा ठीक है ना रात का भी दिन का भी ठीक है जितने भी दोस्त बात तशरीफ लेके एक जरूरी गल करनी है कि जिस तरह कारी साहब ने फरमाया सी ना कि हज़रत जिब्रील ने फरमाया हज़रत मीकाईल ने फरमाया हज़रत इसराईल ने फरमाया हज़रत अज़राइल ने फरमाया कि तुहाडा याद उम्मती दा तवज्जो बात पड़े किसी आख्या मैं हाथों पढ़ के जंतु पार रह जाएगा किसी आख्या सजदे पै के बख्शी करावांगा किसी आख्या कि उन्हें हौदे को सिर बुलावांगा तो किसी आख्या जान इंज कटांगा कि जिवें नबियां ते रसूलां दी कटना ठीक है ना मेरियो
تسی بھی کوشش کرا کرو تسی درود پاک دی محفل اپنے گھر میں اپنے بچے نو بٹھا کے آپ خود بیٹھ کے کم از کم صبح تے نہیں شام دے کھانے دے ٹائم اس تو پہلو 10 منٹ بیٹھ کے درود پاک دا ورد کر کے اس پیچھے کھانا کھا کر کے انشاءاللہ اللہ برکتاں پاوے یہ ضروری یہ سی اج دی گل کہ زیادہ جڑا اللہ تعالی آپ نے میں خود کرنا وا میں تانوں حکم دیتا ہے میں یار تے درود بھیجن دیا تانوں حکم ہے درود و سلام خوب پڑھیا ٹھیک ہے نا بیلیاں سب جدوں بھی آؤ درود و سلام پڑھتے آیا کرو درود و سلام پڑھتے گھر جا کرو تے جڑے بندے دے گھر غربت ہے تو سرکار نے کوئی صحابی سنایا جی آپ سرکار غربت آپ نے فرمایا جی تو اپنے گھر جانے نا بعد وہ تو اندر بڑھے گا تو اپنے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اگر کوئی اگے جواب دینا نہ موجود ہے تو ٹھیک ہے پھر تو پڑھ لینا ایک دفعہ یا 3 دفعہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد فرمایا اگر کوئی بندہ بھی اگے جواب دینے والا گھر وچ نہیں پھر تو 3 دفعہ پڑھنا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ پھر تیرے سلام دا جواب اسی دے سبحان اللہ 3 دفعہ درود پاک پڑھنا کرنا ہے پھر تم 3 دفعہ اخلاق پڑھنی ہے 1 دفعہ ایک صحابی رسول نے جو عرض کی تھی وہ صحابی رسول فرماتے ہیں جدوں حضور نے میں نے حکم دیتا نا رب کعبہ دی قسم میں سا 10 ادھر 10 ادھر 10 ادھر 10 ادھر وہ گوانڈی بھی مالا مال ہو گیا تھا اللہ تعالی ذات میں تو حکم دی تصدیق عطا فرمائے دعا میری صلاح کہ نماز پڑھ لی اثر دی تے پھر دعا اکٹھی ہو جائے گی تے پھر اس باہر جا کے سب لنگر پانی نہیں ہے دعا کرو جنہاں دوستوں دا وضو ہے وہ پڑھ نہیں دینے نا باقی میں بعد پڑھ لیں ٹھیک ہے دعا کرو جو کوئی بڑے افسر چھوٹے میرے مسجد وچ بچیاں نے اے سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد بعدد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل وصل على نبي الانبياء والمرسلين وعلى اے میرے پروردگار اے میرے جلال اے مالک و خالق العالم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا احکم الحاکمین یا ارحم الراحمین اے بے مثل و بے مثال اے خداوند لا جزال اے احد کریم اے واجب التعظیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام آپ نے مسکین بندے عظیم بارگاہ و حاضر اے رب الجلال سب فقیران بھی عالم اے رب کریم سے گناہاں دا غلطیاں دا اعتراف کر کے آپ دی بارگاہ عالیہ سے سچے دل سے توبہ کر رہے ہیں میرے پروردگار سارے سارے توبہ سارے صغیرہ کبیرہ اصغر صغیرہ اگلے پچھلے سارے گناہ اے رب الجلال کے سب پاک کلام پر کرنا سلام کرے اے رب دوسرے بھائی خوشی کرے گیا اے رب الجلال ذکر اذکار ہے اے رب الجلال اے خالق کائنات کو میں ساری زندگی دے دوں اے رب الجلال صاحب آسانہ نے یا الہی جو امام فرمائے ساتھ مل کے اے رب الجلال اس پاک کلام کا خیرات میں اپنی بارگاہ عالیہ آمین اذا ثواب نبی کریم و حضور کو نور شاف یوم جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے انبیاء کرام اس کائنات ہدایت و تشریف لائی دربار دربار بہت
اور تحفہ پیش کیا کریم آقا علیہ السلام نے جملہ اصحابیات تابعین کریم آقا علیہ السلام بیان پاک آبی ازواج مطہرات آبی اہل بیت اطہار آبی پاک اولاد آب والدین کریمین آپ راشدین آپ آقا علیہ السلام کے اشرا مبشرہ صحابہ بدر کے احد کے احزاب کے تبوک کے کرب و بلاد شہداء کرام شریعت و طریقت جملہ ائمہ کرام غوث قطب ابدال اطاب تمام صلاة دے تمام خالدان جائی رہی اس پاک کرام اور خیرات کا ثواب عطا جائی رہی دل خطوط خالدان چشت اہل بہشت نے ثواب عطا سارے والد محترم کرام دل مشرقی سے کرام کو شاہ صاحب جائی رہی اپنے حبیب اتنے رسول کرام چشتیہ نظامیہ دے خالدان سب نے اس پر خصوص کرام اے رب ذوالجلال سارے والدہ صاحب اس علاوہ جتنے بھی مومنین مومنات مسلمین سب نے اس پر ثواب اور والد صاحب نے عقیدہ رکھنے والے قریب محمد حفیظ صاحب اپنے منظور صاحب محمد اکرم صاحب اور دیگر احباب نے دنیا سے چلے گئے اے رب ذوالجلال اے رب ذوالجلال حاضرین محفوظ والد صاحب والدہ صاحب بھائی بہن چھوٹے بڑے مرد اور جو بھی دنیا سے چلے گئے یا الہی سب اس پاک کلام و خیرات و ثواب عطا فرما کے سب نے جنت عطا فرمانا اے میرے رب ذوالجلال جن نے بھی اس آستانے کو دوست تشریف ہے میلاد پاک دی محفل میں یا الہی میلاد والے سونے محبوب دا صدقہ اے رب ذوالجلال سب دی حاجات پوری اے رب ذوالجلال تفسیرہ نے اندر پڑھیا کہ والا سوفہ یوتی کا ربوں کا فتح ہوتا ان قریب ہے محبوب آپ تا رب تو اتنا دے گا کہ تسی لوگ راضی ہو جو گے تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جدو تک میری ساری امت نہ اللہ بخشے گا میں راضی نہیں ہونا اے رب ذوالجلال پیر محبوب کا صدقہ یا الہی اپنے سب دی بخشش ہو یا الہی اس آستان میں جتنے احباب نے تشریف لے آئے نے بے اولاد نے اولاد والا بنا دے مقبول نے تو نجات دے دے تنگ دست نے خوشحال کر دے پریشان نے خوشیاں دے دے یا الہی دین دنیا کی سب کی حاجات یا الہی جنہ دعا واسطے آکے یا الہی سب دے دیا دیا دعا اور سب کی حاجات سب دی مشکلات آسان فرما سب کی پریشان یا الہی سب دے روزی رزق کی جزا فرما یا الہی جی میں دوست بابا خیر و فیہ دن آ رہے ہیں خیر و فیہ دن آ سب نے سب کی مدد یا الہی جنہ دوست بابا نے لنگر جیسا پایا اے رب ذوالجلال اپنے حبیب رسول کا یا الہی آپ کا فرمانے کا من جاء بالحسن فلہ عشر امثالها جنہ ایک نے کی کرے سیدھا سدا ثواب دینے اے رب ذوالجلال جنہ دوست بابا نے دامے دل میں سکنے کرنے لنگر جیسا پایا اے رب ذوالجلال انہوں نے اپنے خزانہ غیب تو بے حد و حساب رزق عطا فرما کبھی نہ ختم ہونے والا رزق عطا فرما انہاں رزق عطا فرما انہاں دے بچے نوں رزق عطا فرما اون جان والاں دے خیر و عافیت فرما یا الہی سب نوں خیر و عافیت دے نال یا الہی منزل مقصود تے پہنچا رستے دی بلیات و آفات و حادثات جنہاں دا نہیں مذہب باہر مذہب وچ مار پاڑے